کیا آپ کو یاد ہے کچھ ہی مہینے یا سال پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بیرون ملک پاکستانیوں سے ایک خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 8 سے 10 سال لگیں گے، پاکستان معاشی طور پر ایک طاقت بن جائے گا، اس کے سارے قرضے شرزے اور سارے مسئلے شسلے اور یہ جو بھی معاشی بحران ہے یہ مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ کیا فیلڈ مارشل کی وہ پیش گوئی جو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی تھی اور جسے سہیل وڑائے صاحب نے اپنے کالم پہلی ملاقات میں رپورٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد فوج کے ادارے نے برا منا لیا تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ سہیل وڑائے صاحب نے یہ غلط بات کی ہے، جنرل عاصم کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقات کا تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی کوئی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ وہ نشست ہوئی ان کی، جہاں انہوں نے خطاب بھی کیا اور پھر وہ کھانے کے دوران لنچ کی ٹیبل پر بھی گفتگو کرتے رہے۔ وہ جو دونوں ان کی گفتگویں تھیں، یعنی ایک جو انہوں نے خطاب کیا غالباً برسلز تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے وہ کون سا شہر تھا یورپ کا، لیکن بہرحال وہ جو انہوں نے خطاب کیا وہ کھانے کی میز پر جو گفتگو کی وہ بھی، اور جو خطاب تھا اسے بھی ملا کر سہیل وڑائے صاحب نے پہلی ملاقات کے نام سے کالم لکھا تھا اور اس میں جو باتیں ہوئی تھیں ان کو رپورٹ کر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے بتایا یہ تھا کہ پاکستان سے ایک تو ریکارڈک کچھ دیر میں نکلنے شروع ہو جائے گی، وہاں سے ریئر ارتھ اور تانبا اور سونا اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ کہ امریکہ اور دیگر جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان سے اور ملک کے دیگر علاقوں سے ریئر ارتھ نکالیں گے اور ان کو بیچیں گے اور اندھا دھند پیسے آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی اور دوست ملکوں سے قرض لینے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور یہ کہ ہم اپنا قرضہ بھی اتار دیں گے اور پھر ملک میں اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ یہاں انویسٹمنٹ بھی دھڑا دھڑ آئے گی اور نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، انڈسٹریاں لگیں گی وغیرہ وغیرہ۔ یوں ان کے ذہن میں جو روڈ میپ تھا، یہ جس کا تذکرہ انہوں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے اپنے اس خطاب میں کیا تھا، آج اگر ہم اس وقت کو گزرا ہوا دیکھیں اور اب سوچیں کہ کیا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت ریکوڈیک پر کام تقریباً رکا ہوا ہے۔ ریئر ارتھ میٹر میں کی تلاش کے معاملے میں ہم 2 سال پہلے جہاں تھے آج اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں ہلے، جی ہاں 1 انچ بھی۔ امریکہ نے اپنے لیے 4000 محاذ کھول لیے ہیں، وہ پاکستان میں کوئی ریئر ارتھ کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی اس لیے اس وقت نہیں ہے۔ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ ایران کہ جو صوبہ بلوچستان ہے اس میں امریکہ کے میزائل گر رہے ہیں اس وقت، اور اندھا دھند گر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا بلوچستان بھی آپ یوں سمجھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہی آتا ہے، اس کے بالکل ساتھ لگتا ہے ہمارا گوادر کا بارڈر، اور گوادر کے بارڈر سے صرف چند بحری میل پرے اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز دنیا بھر میں سب سے بڑا ٹینشن کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں جو بلوچستان کے میں ہڑتالیں ہوتی ہیں اور کئی دنوں کی ہوتی ہیں، جب مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پر ہیں، مارچ کر رہی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لوگ دھرنے دے رہے ہیں، آزاد کشمیر میں دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج چل رہے ہیں، پورے ملک میں انریسٹ ہے، اور عمران خان کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا اور مرکز میں جو ٹھنی ہوئی ہے وہ تو ٹھنی ہی ہوئی ہے، اور پنجاب اور سندھ کا بھی ووٹر کا ایک بڑا حصہ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہی ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو جب ملک میں اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور ملک کے بارڈرز سے باہر بھی اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہو، اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہوتی تھی، یعنی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا روزگار کا ایک بڑا ذریعہ ہی افغانستان کو چیزیں ایکسپورٹ کرنا اور اس سے پیسے کمانا تھا، یا افغانستان سے چیزیں امپورٹ کر کے پاکستان میں بیچنا تھا، وہ دونوں کام بھی بند ہیں۔ گویا جو ہماری فورن ٹریڈ کا سب سے بڑا لینڈ کوریڈور تھا وہ بند ہے، انڈیا کے ساتھ تو پہلے ہی بند تھا، اور بائی دی وے انڈیا سے اگر کبھی ہماری کوئی تجارت ہوتی بھی تھی نا، یا ابھی بھی ہوتی ہے، تو وہ امپورٹ کا رشتہ ہے ہمارا، یعنی ہم انڈیا سے چیزیں خریدتے ہیں، افغانستان کو ہم بہت بڑی تعداد میں چیزیں بیچتے تھے اور ان سے کچھ تھوڑی سی چیزیں خریدتے تھے جو کہ ایگریکلچرل پروڈکٹ، خربوزہ شربوزہ اور اس طرح کی دیگر سبزیاں پھل وغیرہ ہوتے تھے۔ ظاہر ہے وہ کوئی زیادہ کوئی ویلیو ایڈڈ چیزیں تو ہوتی نہیں، ان کی کوئی بہت زیادہ کاسٹ نہیں ہوتی، اور ہم افغانستان کو بہت کچھ بیچتے تھے۔ جتنے ٹن کینز ہیں مثال کے طور پہ، جو پیپسی، 7 اپ، یہ جو بھی بوتلیں ہوتی ہیں، اسی طرح کے بے شمار چیزیں جن کے ہم میٹیریل، انڈسٹریل گڈز چھوٹی موٹی افغانستان کو فروخت کرتے تھے، ٹائر بیچتے تھے، جوتے بیچتے تھے، کپڑے بیچتے تھے،
یہ کمپیوٹر اور موبائل شوبائل یہاں سے چلے جاتے تھے، بہت کچھ تھا، یہ پنکھے شنکھے بے شمار چیزیں تھیں، ایگریکلچر پروڈکٹس بھی بے شمار تھیں جو ہم افغانستان کو بیچتے تھے، اب وہ سب بند ہے. گویا ملک میں جو اور پھر ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے آفیشیل اور ریگولر ٹریڈ نہیں ہے، وہ اسمگلنگ ہے ساری کی ساری، جو اب بھی ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے، پیٹرول شیٹرول کی وہ بھی اسمگلنگ ہے. انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹریڈ ہو نہیں رہی، کوئی ریئر ارتھ پاکستان سے نہیں نکل رہی. اور کیا آپ نے پاکستان کے بجٹ کو بھلا دیا ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی، چند ہفتے پہلے کی وہ کہانی ہے جس میں سرکار نے ہمیں اپنے منہ سے بتایا ہے، علل اعلان بتایا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ 19 ٹریلین روپے کا ہمارا خرچہ ہے جو ہمیں چاہیے، یعنی جو ٹوٹل ملک چلانے کے لیے ایک سال میں ہمیں پیسے چاہیے وہ 19 ٹریلین ہے، اور جو ہماری آمدن ہے وہ 10.5 ٹریلین ہے. گویا تقریباً 90 کھرب روپے کا ڈیفیسٹ ہے. اچھا، اب سرکار 90 کھرب کا اپنے کاغذوں میں نہیں مانتی، وہ تقریباً 40 کھرب کا مانگتی ہے. اصل میں یہ ڈیفیسٹ تقریباً 90 کھرب کا ہے. یعنی وہ کیوں 90 کھرب کا نہیں مانتی، 40 کھرب کا مانتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے پیسے آنے ہیں نا، جو سعودی عرب ہمیں قرضہ دے دے گا، جو ورلڈ بینک ہمیں کچھ پیسے دے دے گا، کوئی اور دے دے گا، وہ بھی اپنے ہی پیسے سمجھو، جو ہم بینکوں سے لے لیں گے وہ بھی اپنے پیسے ہی سمجھو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یعنی حساب لگا رکھا ہے کہ 15 کھرب روپیہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا، 10.5 کھرب روپیہ ہماری آمدن ہو جائے گی جو ٹیکس کلیکٹ کر لے گا ایف بی آر، اور جو 4 کھرب روپیہ ہم کہیں سے باہر سے پکڑ لیں گے وہ بھی آپ ہماری آمدنی سمجھیں. جی ہاں، قرضہ بھی آمدنی سمجھیں. تو جسے سرکار ڈیفیسٹ دکھاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، ابھی ہم نے ارینج کرنے ہیں، چاہے ہم کو بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کر کے ارینج کریں یا کسی بھی اور طریقے سے ارینج کریں، وہ تقریباً سرکار کے کاغذوں میں 40-45 کھرب روپیہ ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ باقی چونکہ قرض ہے تو وہ بھی ہم نے باہر سے ہی لینا ہے نا، یا ان لینڈ جو اندرون ملک بینک ہیں، کمرشل بینک، ان سے ہم بورو کریں یا انٹرنیشنل بینکوں سے بورو کریں، ہے تو وہ قرضہ ہی، اس پر بھی سود دینا پڑتا ہے اور اچھا خاصا سود دینا پڑتا ہے. گویا جو تقریباً 90 کھرب روپے کا تو ہمارا ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، جو ہمیں ہر سال مزید چاہیے ہوتے ہیں، جس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ ہم قرض لیں. اچھا، ٹریڈ ہماری بند ہو گئی، جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ بڑی حد تک بند ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یعنی ہمارا امپورٹ بل بڑھ گیا. جو ہم نے اندازہ لگایا ہوا تھا کہ اتنے پیسے ہمارا تیل امپورٹ کرنے پہ لگیں گے، اب ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ لگ رہے ہیں. کچھ دن کے لیے جنگ رکی تھی، آئل پرائسز نیچے آئی تھیں، اب جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، اور اب سب کو لگ رہا ہے، سب نے امید ہی چھوڑ دی ہے کہ یار یہ 2 سال جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، اس وقت یہی رہنا ہے. 4 دن جنگ بند ہو گئی، 4 دن پھر شروع ہو گئی، لیکن یہ 2 سال جو ڈونلڈ ٹرمپ کے باقی ہیں، اس عرصے میں جنگ رکتی ہوئی لگتی نہیں. ہاں، نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہیں، ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کچھ مزید ہار جائیں اور وہ مزید ویک ہو جائیں اور وہ کوئی جنگ روکنے پر مجبور ہو جائیں تو اللہ کرے. لیکن ابھی تو جولائی ہے، نومبر میں بھی ابھی کوئی 3-4 مہینے باقی ہیں. گویا ابھی تو 3-4 مہینے شدید قسم کی انسرٹینٹی ہے نا، نومبر تک. غالباً 4 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہوگا، لیکن بہرحال نومبر میں ہوگا، اس میں ابھی وقت باقی ہے. جب تک وہ الیکشن نہیں ہوتا تب تک یہ جنگ رکنے والی لگتی نہیں اس وقت تک. اسی طرح ہے کہ کچھ دیر کے لیے رک گئی اور پھر دوبارہ شروع ہو گئی. اور جب آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان کا امپورٹ بل بڑھتا ہے، گویا ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے مزید پیسے تھوڑے ہو جائیں گے. ساری انڈسٹری تیل پہ چلتی ہے، بجلی پہ چلتی ہے، گویا قیمتیں جب بڑھ جائیں گی تو انڈسٹری مزید بند ہوگی، روزگار کے مواقع مزید شرنک کریں گے، اکانومی مزید سکیوز کرے گی، اور اوپر سے ملک میں جو بلوچستان میں، جو خیبر پختونخوا میں، جو آزاد کشمیر میں انریسٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح اکانومی ٹھیک کریں گے؟ سیاسی صورتحال آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اکانومی آپ سے کنٹرول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، چاہے اس کی وجہ بین الاقوامی ہے یا ان لینڈ ہیں. اب انٹرسٹ ریٹ بھی ہم نے اس بار بھی 1% بڑھایا ہے، اور مزید بھی اب ظاہر ہے بڑھانا پڑے گا چونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو جب انڈسٹری بھی نہیں چلے گی، جب ایکسپورٹس بھی نہیں ہوں گی، جب امپورٹ بل بھی بڑھ جائے گا
اور ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے تو آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ اور جو آپ نے 8-10 سال کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، آپ 20 سال بھی اسی سسٹم کے ساتھ بیٹھے رہیں تو آپ سے حالات تو ٹھیک ہونے والی نہیں۔ تو بھائی لوگوں کو آزادیاں ہی دے دو، لوگوں کو اپنی پسند کی حکومت ہی دے دو، یہ بینڈ ایکشن کمیٹی کا کلعدم شپ ہی ختم کر دو، اس کو جو آپ نے پروسکرائب آؤٹ فٹ ڈکلیئر کر دیا ہے یہ پابندی ختم کر دو، ڈاکٹر مارنگ کو ریلیز کر دو، عمران خان کو چھوڑ دو، لوگوں کو ان کو حقوق دے دو، تاکہ کم از کم لوگوں کا اپنی حکومت پر، اپنے نظام پر بھروسہ تو ہو۔ اس حکومت کی تو کوئی اخلاقی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو تو ختم کر دو۔ جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو اندرون ملک حالات ہیں، جب آپ کی ٹیم سے معیشت بہتر نہیں ہو پا رہی، جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 8-10 مہینے صورتحال کسی طرح کنٹرول میں نہیں آئے گی اور ملک کی معیشت اس دوران مزید بگڑ جائے گی اور پاکستان مزید معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی طرف جا سکتا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو ہے نا کہ آپ یہ کیوں ساری مصیبتیں اپنے گلے لیتے ہیں؟ فوری طور پر کم از کم عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد تو ان کو حکومت دے دیں۔ یہ فارم 47 والے ڈرامے بازیاں اور یہ بندوقوں کی حکومت کے جو بولے گا گولی مار دیں گے، یہی سسٹم ہی ختم کر دیں، تاکہ کم از کم لوگوں کا کوئی تھوڑا سا تو اعتماد بحال ہو اپنے نظام پر۔ اور وہ جو ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں اندھا دھند بڑھنا شروع ہو گئی ہیں پورے ملک میں، آپ نے محسوس کیا ہوگا، وہ تو ختم ہو نا۔ کم از کم لوگ اپنے پیسے کو، اپنے جائز ناجائز پیسے کو پراپرٹی میں پارک کر کے ملک کی اکانومی کو جمود کا شکار تو نہ کریں نا۔ دیکھیں ملک کی اکانومی اس صورت میں چلتی ہے جب لوگ انڈسٹری لگاتے ہیں، جب لوگ دکان کھولتے ہیں، جب مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے جب لوگ اپنا پیسہ ڈمپ کر دیتے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا تو پیسہ ڈمپ کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں، معیشت کا مزید برا حال ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اب آپ نکل نہیں سکتے۔ بین الاقوامی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے اور شہباز شریف کی فیور میں ہے نہیں۔ آپ کے سے میری مراد ہمیشہ منع کے ابا ہوتی ہے، ظاہر ہے میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ منع کے ابا کا نام لینا تو بری بات ہوتی ہے نا۔ چنانچہ منع کے ابا سے اور شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ صورتحال کو سمجھیں، اور یہ جو آپ بین الاقوامی حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ جو باہر کے بھی حالات کا جو پاکستان پر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس کا بھی خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ نون لیگ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا جائے گا۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام سے، بین الاقوامی حالات سے ٹکر لیے رکھنی ہے اور ملک کو مزید کمزور کرتے جانا ہے، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، یا کم از کم عوام کو شخصی آزادیاں، جمہوری آزادیاں دے کر ملک کی بنیادیں کو کھوکھلی ہونے سے بچانا ہے۔